الله الرحمن الرحيم. مشکل ہے۔ اور یاد رکھنا شیطان ایک جو بھی عمل ہوتا ہے مسلمان اس کے اتنے مضبوط عمل نہیں ہوتے لیکن سخی ہوتا ہے، ہمیشہ شیطان سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ دل کا کنجوس ہوتا ہے اور کتنا بھی نیک ہو شیطان ہمیشہ اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو سخی ہے یہ بعض دفعہ ایسا وقت آ جائے گا، کوئی ایسا مسکین فقیر ایسا اللہ تعالی کا بندہ جو مشکل میں گرفتار ہوگا اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا صرف کر دے گا اور اللہ تعالی اسی کے بدلے اس کی بخشش کر دے گا۔ اور جو کنجوس ہے، جو دل کا سخت ہے، وہ جتنا بھی نیک ہو پڑے، جب وقت آئے گا کوئی ایسا مجبور لاچار بندہ ہوگا اور اس کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ لاچار ہے اور وہ اس کی خیر خواہی نہیں کرے گا، اس کی خدمت نہیں کرے گا یا اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، تو شیطان مطمئن اس لیے رہتا ہے کہ اس کی عبادت کسی کو بھی رب قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ صدقہ اور خیرات کی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے بڑا عمل ہے صدقہ۔ کیوں؟ صدقہ جہنم کی آگ کے آگے پڑتا ہے۔ جو صدقہ دیتا ہے جہنم کی جو آگ ہے اس کے آگے وہ ٹھہر جاتا ہے، اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں وہ پردہ حائل کر دیتا ہے۔ صدقے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 70 سال اپنے نفس کے ساتھ میں نے مجاہدے کیے، 70 سال بڑی مصیبتیں اٹھائی، میں بڑے مجاہدات کیے، لیکن جو پردہ تھا وہ آگے سے نہیں ہٹا۔ تو ایک دن اپنے آپ پہ غور کیا، آپ فرماتے ہیں جو میری ملکیت میں تھا، جو میرے رب نے مجھے میرے ابا و اجداد سے میری ملکیت میں کیا تھا، وہ سب میں نے صدقہ کر دیا، ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں چھوڑی۔ آپ فرماتے ہیں جس دن میں نے صدقہ کیا اس سے دن سارے دروازے کھل گئے، اور پھر وہ دوست بن گیا جس کی ملکیت میں تمام کچھ تھا، اور جب وہ دوست بن گیا تو اس کی جو ملکیت میں تھا وہ تمام کا تمام مجھے مل گیا۔ آثار اولیاء میں ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں ایک درہم جو صدقہ ہے، ایک درہم، میں مثال دوں گا دور حاضر میں 1 روپیہ، آپ فرماتے ہیں 1 روپیہ جو صدقہ ہے وہ 1 سال کی اس عبادت سے جس میں رات شب میں دار میں گزری اور دن میں روزہ ہو، اس سے وہ 1 روپیہ افضل ہے۔ 1 سال کی ایسی عبادت سے وہ 1 روپیہ افضل ہے جو آپ نے صدقہ۔ لیکن صدقہ کیا ہے یا خیرات کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دے رہے ہیں اور ساتھ جو ہے نا فوٹوگرافی کرا رہے ہیں، یہ کوئی صدقہ نہیں، یہ ریا ہے، یہ منہ پہ مار دیا جائے گا اس وقت، اور اللہ عز و جل میدان حشر میں فرمائے گا جس کے لیے یہ دیا تھا لوگوں کو کھانے کے لیے، پوری سے میرے پاس شراکت نہیں ہے، جہنم کی آگ تیرا مقدر ہے۔ صدقہ اور خیرات وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سب سے بہتر ہے جس کے لیے حکم ہے کہ دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر ہی نہ ہو کہ دائیں نے کیا کر، یہ صدقہ ہے۔ اپنے جسم کو مثال یہ ہے کہ دائیں اپنے جسم کو بھی پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا کر، یہ صدقہ، یہ خیرات ہے۔ زبان سے ادا نہ ہو کسی کے سامنے، جس کو دیا بس صرف اسی کو خبر۔ اور علی المرتضیٰ کرم العباد الکریم، آپ جب کسی کو دے دیتے آگے تو آپ پتہ نہیں مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ رب کی رضا کے لیے دیا، میرے رب کا حکم تھا، میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ تو آیا اور میں نے تجھے دے دیا۔ تو جب بھی کوئی ایسا مانگنے والا آتا ہے یا جب بھی کوئی مجبور اور لاچار ہوتا ہے اور جب بھی دینے لگو تو اس کا احسان مند بنو کہ میرے رب نے اس کو اتنی مخلوق میں سے، جب وہ خود سب کو دے سکتا ہے، اپنے بندوں میں سے اور کسی کے پاس اس کو نہیں بھیجا، صرف آپ کے پاس بھیج دیا ہے، تو آپ خوش قسمت ہو اور آپ کے پسندیدہ ہو۔ لیکن اگر آپ نے اس بندے کو ٹکرا دیا تو آپ نے رب کی نعمت کو ٹکرا دیا۔ یاد رکھو
رب العالمین نے بھیجا تھا، اگر آپ نے اس کو نہیں دیا پھر آپ کا ٹھکانہ بری جگہ۔ تو آثار اولیاء میں ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ آپ پھر آگے آ کے فرماتے ہیں، آپ آگے آ کے فرماتے ہیں کہ جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اپنا مال رائے خدا میں دو، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 دینار اس دن صدقہ کیا تھا۔ 80,000 دینار بارگاہ رسالت میں آ کے حاضر کر دی تھے۔ 80,000 دینار اگر اس کو آج ہم کنورٹ کریں تو یہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے۔ جو ایک دینار ہے اس کو ہم اگر روپیوں میں لے کے ہیں تو یہ جو اماؤنٹ بنتی ہے 80,000 دینار، یہ پاکستانی کرنسی میں کروڑ میں ہو سکتا ہے، اربوں میں بھی چلی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ایک کدری تھی اور کہتے ہیں کہ ببول کے کانٹے تھے، مطلب یہ ہے کہ کوئی سوئی بھی نہیں چھوڑی، ببول کے کانٹوں کے ساتھ اپنے اس کو لپیٹا ہوا تھا، اس کدری کو، اس بوریے کے لباس کو۔ تو سرکار نے پوچھا، اے بابا تو دنیاوی مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے۔ جب یہ منہ مبارک سے نکلا اسی وقت جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہو اور آج عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم سلام فرما رہے ہیں آپ کو اور آپ کے ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار فرمایا اللہ علیہ وسلم سلام ہے، جبرائیل امین آئے ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یا رسول اللہ پوچھو میرا نام لے کے میرے رب نے سلام بھیجا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کہ یا رسول اللہ ابو بکر کا نام لے کے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھاٹ نکل گئی کہ کتنا خوش بخت ہوں کہ میرا رب نے میرا نام لے کے مجھے سلام بھیجا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صدقہ۔ اور پھر جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 70,000 فرشتہ میرے ساتھ آئے اور جتنے ساتوں آسمان کے فرشتے ہیں سب کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آج موافقت کرو ابو بکر صدیق کی، جس طرح ابو بکر نے آج گدری پہنی ہوئی ہے تمام ساتوں آسمانوں کے فرشتے آج گدری پہن لیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ اور میدان حشر میں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر کی گدری کے صدقے جنہوں نے گدریاں پہنی ہوگی سب کو بٹ۔ تو کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام مال بارگاہ رسالت میں حاضر کر کے اپنے رب کو راضی کر دیا، رب بھی راضی ہو گیا، رب کا رسول بھی راضی۔ اب آپ دیکھ لیں پوری سیاستہ دیکھ لیں، تمام بخاری سے مسلم کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو کہیں بھوک نہیں ملی، آخری دم تک کبھی بھوکے نہیں رہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ حضرت کی راہ میں مال دیتا ہے یہ یاد رکھنا وہ کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ ایک بندہ دے دیتا ہے لیکن جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے رب کی رضا کے لیے دیا ہے، اپنے گھر میں اگر کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ یقین کریں کبھی اس کی نسلیں بھوکی نہیں رہیں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے رب کو راضی کرنے کے لیے مال دیا ہے، اس کی نسلیں اور وہ اور اس کی بیوی کیسے بھوکے رہ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل آگے اللہ عز و جل نے ابو بکر صدیق کا وہ انعام وہ دیا کہ میدان حشر میں بھی اس گدری کے صدقے تمام گدری پوشوں اللہ تعالیٰ عز و جل پہنچ دے گی۔